اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. سورہ مبارکہ نحل کی 23ویں نمبر کی آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اور حتماً خداوند متعال جسے انسان چھپاتا ہے اور جسے ظاہر کرتا ہے اس سے آگاہ ہے، اور یہ کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں شفاف سا پیغام ہے، وہ یہ کہ انسان کچھ بھی کرے، چاہے وہ خدا کا معتقد ہو چاہے بت پرست ہو، وہ جو بھی ظاہراً عمل انجام دیتا ہے باطناً چھپا کے کرے یا علل اعلان، حتیٰ نیت. خداوند عالم انسان کی نیت کو بھی جانتا ہے. روز قیامت جو ہے وہ جزا و سزا کی دراجات ہیں، ٹھیک ہے. ایک واقعاً عمل ہے جو انجام دیا ہے کسی نے، اس پر جزا و سزا ہے. ایک عمل ہے جو اس نے سوچا ہے فقط، اس پر بھی ہے. اعلیٰ درجہ اگر کسی کی مثبت سوچ ہے اس پہ ملے گا، اور اگر کسی کی منفی سوچ ہے اس پر اگر اس نے عمل نہیں کیا، سوچا تھا فقط، تو اس کا عذاب کیا ہے؟ اس کا عذاب یہ ہے کہ وہ بلند درجے کی طرف نہیں جا سکا. یہ ایک عذاب ہے کہ اگر وہ پازیٹیو سوچتا تو آگے بڑھ سکتا تھا، رک گیا، اور یہ ایک مشکل ہے. آخر میں ایک کلی بات کی گئی ہے. خداوند عالم متکبرین کو پسند نہیں کرتا. جو تکبر کرتے ہیں انہیں خدا پسند نہیں کرتا. تکبر کرتا کیا ہے؟ تکبر حق سے مقابلہ کرتا ہے. تکبر کا کام یہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا. شیطان نے تکبر کیا، حضرت آدم کے مقام کو قبول نہیں کیا، خداوند عالم کے حکم کے باوجود قبول نہیں کیا. تو یہ جو حق سے دوری ہے، اس کے پیچھے تکبر چھپا ہوا ہے. یہ ایک مشکل ہے. اعلیٰ درجے سے ادنا درجے تک اگر کسی کے دل میں ادنا درجے کا تکبر ہے نا، تو وہ اپنے اس تکبر کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی بات جو اس نے کسی کے ساتھ چھوٹی سی زیادتی کی ہو مثلا، اور وہاں پر ایک اس کو سوری کرنا چاہیے تھا، ایک معذرت کر سکتا تھا، فقط تکبر کی وجہ سے معذرت نہیں کرتا. یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے. غیر محسوس طریقے سے کام کرتا ہے انسان کے اندر. بھئی ایک سوری کر سکتا ہے، کہتا نہیں میں اس سے سوری کیوں کروں، حالانکہ ایک معذرت کرنے سے اس کا مقام بڑھ جائے گا، بلند ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ جو انکساری کی صفت ہے یہ اسے آگے لے جائے گی. درخت جتنا پھلدار ہوگا اتنا زمین کی طرف جھکے گا، ٹھیک ہے، اور جتنا اس میں خالی ہوگا وہ پھل نہیں ہوں گے تو وہ تنا کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے انکساری کے لیے. اب یہ جو تکبر ہے اس کے درجات ہیں. مشرکین مکہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے متکبر تھے حق کے مقابلے پر، رسول گرامی کے مقابلے پر. لیکن انہی متکبر انسانوں کے درمیان میں، اسی معاشرے میں ایک ایسا گھرانہ بھی ہے جو منکسر مزاج ہی نہیں ہے، فقط اس کی عادت و اطوار عجیب و غریب ہیں. ایک بنی ہاشم کا کیا کہتے ہیں گھرانہ ہے، اور ایک گھرانہ جو ہے آپ دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیا ہے کہ اس معاشرے میں ایک ایسی پاک و پاکیزہ خاتون جو اس قدر دنیاوی اعتبار سے مال بھی رکھتی ہو
وہ اس معاشرے میں رہے، اس سے آلودہ بھی نہ ہو۔ سب بت پرست، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ فقط مرد بت پرستی کرتے تھے؟ نہیں، خواتین بھی بت پرستی کرتی ہیں۔ ایک خاتون اپنے گھر میں بت پرستی بھی نہ کرتی ہو اور پاک و پاکیزہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پاکیزگی کی بنیاد پر اس وقت کے پاکیزہ ترین انسان کی شناخت بھی کرے، معرفت بھی پیدا کرے، پھر دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، خود تو وہ حقیقت سے آشنا تھیں، دوسروں کو سمجھانے کے لیے رسول گرامی کو اپنا مال دے کر آپ نے روانہ کیا شام، اور اس سفر میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک غلام آپ کے ساتھ بھیجا جناب ختیجہ نے، میسرہ نام تھا اس کا، اس نے اس پورے سفر میں جو کرامات رسول گرامی سے کیا کہتے ہیں اہل کاروان نے دیکھی، وہ سب اس نے واپس آ کے نقل کی جناب ختیجہ کو۔ اور ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو آپ کے سر پہ چلتا تھا، رسول گرامی کے سر پہ چلتا تھا۔ ایک جگہ پہنچے جہاں راہب تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کچھ مخصوص قسم کے لوگ ہیں، اور اس کو احساس ہوا تو اس نے سب کی دعوت کی، سب لوگ چلے گئے دعوت کے لیے، رسول گرامی وہاں اس سامان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو اس نے راہب نے کہا کہ وہ وہاں پہ کون رہ گیا ہے؟ کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ نام ہے ان کا، وہ وہاں پہ رہ گئے ہیں۔ تو کہ میں انہی کے لیے تو آپ سب لوگوں کو بلایا ہے، آپ سب آ گئے، وہ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اسپیشلی بلایا گیا، اور جب اس راہب نے دیکھا کہ یہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ جب یہ سب یہاں آ گئے تھے تو وہیں رک گیا تھا، یہ ثابت کیا اس نے کہ یہ بادل کا ٹکڑا انہی کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ ساتھ آیا اور اس نے پیشن گوئی کی کہ آپ جو ہے وہ پیشن گوئی کیا ہے، یعنی ان کی اپنی تعلیمات کی روشنی میں اس نے یہ اظہار کیا کہ یہ ہونے والے نبی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ میسرہ نے یہ تمام باتیں آگے بتائیں، جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان تمام باتوں کو جانتی تھیں، لیکن انہوں نے یہ جو اطراف میں ایک معاشرہ ہے مشرکین کا اور خواتین ہیں، ان کو ریزننگ کرنے کے لیے کہ ان کے سامنے بات رکھی جا سکے کہ اگر میں ان کے ساتھ شادی کرتی ہوں تو اس کی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی عرصے میں آپ نے جو ہے وہ پیشکش شادی کی جناب ختیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ہوئی ہے رسول گرامی سے۔ بس عجیب ہے یہ معاملہ کائنات میں کہ ایک خاتون کہ جو اتنی پاکیزہ ہے، اتنی طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، اور اتنی مالدار ہے، جس کے رشتے مسلسل آ رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ خود اپنی ایک خادمہ کو، یا کہیں کہ رازدان سہیلی کو، جس کا نام کتابوں نے نفیسہ تحریر کیا، اسے بھیجتی ہیں کہ جا کے وہ مذاکرات کریں رسول گرامی سے شادی کے بارے میں، اور انہوں نے مذاکرات کیے اور وہ مذاکرات کامیاب ہوئے، اور اس طریقے سے رسول گرامی نے جناب ابی طالب کو یہ بتایا، تو یہ جو ہے شادی انجام پائی، جس کا نکاح اور جو نکاح نامہ ہے وہ جناب ابو طالب نے پڑھا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ یہ بھی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ شادی بھی کرے اور مہر بھی خود دے، اس لیے جناب ختیجہ نے فرمایا تھا کہ مہر بھی اپنا میں خود ہی دوں گی، جو بھی مہر رکھا جائے گا وہ رسول گرامی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دوں گی۔ تو لوگوں نے کہا جناب ابو طالب سے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ لڑکا مہر نہ دے اور لڑکی مہر رکھے بھی اور خود دے، ٹھیک ہے۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ دنیا میں اگر میرے کیا کہتے ہیں بھتیجے ایسا کوئی ہے تو لے کے آؤ، دیکھو ان کو، اس کو خواتین خود مہر دے کے شادی کرتی ہیں، نہیں، یہ اس کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں عظمت پائی جاتی ہے، یہ اس عظیم انسان کی وجہ سے ہے۔ اور انہوں نے واقعاً کیسی شناخت کی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کہ ایک خاتون جو جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں
کنیزیں انہیں ڈولی میں اٹھا کے لے جایا کرتی تھیں، وہ پیدل نہیں چلتی تھیں اپنے گھر میں بھی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی خاتون جو اپنے گھر میں اس ناز و نعیم سے رہتی تھی. رسول گرامی جب غار حرا میں گئے 40 دن وہاں پر آپ نے جو ہے وہ عبادت کی ہے. ہر روز جناب خدیجہ اس غار حرا میں، غار جبل النور کے اوپر جو ہے وہ بالکل چوٹی کے اوپر، ٹھیک ہے، اگر آج بھی آپ جائیں دیکھیں 3.5-4 گھنٹے لگتے ہیں پیدل اوپر چڑھنے میں، جبکہ ابھی بعض جگہ پہ سیڑھیاں بنا دی ہیں انہوں نے. اس زمانے میں سیڑھیاں ویڑیاں نہیں تھیں، بالکل سیدھا پہاڑ ہے وہ، اس کی چوٹی پر ایک مختصر سی جگہ ہے. روزانہ شام کے وقت خود تشریف لاتی تھیں اور وہاں پر رسول گرامی کو غذا فراہم کرتی تھیں روزانہ. ایک ایسی خاتون جو گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ڈولی میں جاتی ہو، وہ خود پیدل آ کر وہاں تک جاتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ حقیقت کی پہچان ہے کہ انہوں نے ذات رسول میں اس حقیقت کو پہچانا اور اپنا من تن دھن سب کچھ نثار کر دیا دین کے. شعب بن ابی طالب میں رہیں، یعنی کس قدر بھوک اور پیاسی وہاں پر آپ نے زندگی گزاری ہے 3 سال تک، کہ بعض اوقات کتابوں میں آیا ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کھایا کرتے تھے. کھجور کی گٹھلیاں کھانے کچھ نہیں ہوتا، محاصرہ کیا ہوتا. کبھی کبھی آپ سوچیں، میں کبھی سوچتا ہوں، ابھی مثلا 40 سال ہو گئے، 40 سال ایران کا محاصرہ کیا ہے پوری دنیا نے، اس کے باوجود ایران ترقی کر رہا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہاں پر ہر چیز فراوان ہے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے غلات میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے جو کیا کہتے ہیں گودام ہیں، ان کے جو ریزروز ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ لوگ جو کہ خدا کے نام پر کھڑے ہوں، تو پھر اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں ان 3 سالوں میں بنی ہاشم نے کس قدر زجر اٹھایا. معاشرتی بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ، ٹھیک ہے، تجارتی بائیکاٹ، کوئی لین دین نہیں، کچھ نہیں، بات چیت نہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، پہرے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا، مل نہیں سکتا. اس کیفیت میں انہوں نے مقاومت کی ہے، استقامت کی، کھڑے رہے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے جافشانی کی. جناب خدیجہ وہاں موجود ہیں. یہ خود گزشتگی ہے، یعنی انسان اپنے آپ سے گزر جائے، مال صرف ہو گیا، سب کچھ صرف ہو گیا. تو خداوند عالم نے ایسے انسانوں کو چنا ہے، کس کے لیے؟ کہ یہ نسل کوثر کی ابتدا جس رحم سے ہوئی ہے، وہ رحم ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے رحم سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں. یہ عظمت ہے ان کی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آدم تک ان کے جو شجرے ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہیں، یہ مطہرات ہیں اور طاہرین کا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ آج تک باقی ہے. تو یہ وہ ہستی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، رسول گرامی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے صرف کیا. مال جان اس قدر بھوک اور پیاس کی وجہ سے لاغر ہو گئیں، اور 3 سال یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی جیل جو بامشقت ہے، جیل بامشقت انہوں نے کاٹی. جناب ابو طالب بھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ بھی اس سے 3 سال کے گزرنے کے بعد جو ہے ان کا بدن اس قابل نہیں رہا کہ زندہ رہ سکے، اور وہاں سے محاصرہ ختم ہوتے ہی آپ دونوں کا انتقال ہو گیا. اور رسول گرامی نے بھی 1 سال تک اس سال کو عام الحزن قرار دیا.
ہم اب بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر مصائب ہیں کربلا کے، بہت مصائب ہیں. ہم 2 مہینے 10 دن یا مثلا جو کربلا کے حقیقی وہ ہیں وہ 1 مہینے زیادہ زیادہ چہلم تک مثلا، ٹھیک ہے، غم مناتے ہیں ہر سال. اگر رسول گرامی کی سنت پر ہم عمل کریں تو ہر سال اگر عام الحزن بنائیں ان 2 ہستیوں کے غم میں، تو پھر تو کوئی وقت ہی نہیں بچے گا. مسلسل ہر سال عام الحزن ہونا چاہیے. 1 سال اس کے بعد اگر عام الحزن بنایا رسول گرامی نے، تو اگر اس سیرت پہ عمل کیا جائے تو ہماری نسبت سے ہر سال عام الحزن ہے. کوئی دن ہی نہیں بچے گا جس دن غم نہ منایا جائے. اور رسول گرامی جیسی ہستی جو ہے وہ غم مناتی ہے، اظہار تأسف کرتی ہے، اور زندگی میں کبھی بھی آپ نے فراموش نہیں کیا جناب خدیجہ کو، کبھی بھی. یہاں تک کہ لوگوں نے طنزیہ کلمات بھی کہے آپ کی نسبت کہ آپ جو ہے وہ ان کو بھولتے نہیں ہیں. تو آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں انہیں کیسے بھولوں. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب یہ مشرکین جو ہے میری تکذیب کرتے تھے. اس وقت انہوں نے دین کے لیے پیسہ خرچ کیا جب میں جو ہے وہ مالی طور پر غریب تھا. اس وقت مال انہوں نے دیا، ایمان وہ لے کے آئیں اور میرا ساتھ دیا ہمیشہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نسل کوثر ہے اس کی جو ابتدا کرنے والی ہیں، جس کے رحم سے ابتدا ہوئی ہے، وہ جناب خدیجہ ہیں. بقیہ تو آپ کی جتنی بھی زوجات ہیں ان کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی. اور جناب خدیجہ سے بھی جو بقیہ اولاد تھی ان میں سے ایک آپ کی یہ شہزادی باقی رہی، بقیہ تو کوئی بھی باقی نہیں رہا. اب یہ خداوند عالم کی مصلحت ہے. اور اسی صاحبزادی سے بقیہ تمام آپ دیکھیں کہ ام الائمہ ہیں، تمام آئمہ کی والدہ ہیں. بلکہ کہنا چاہیے کہ بعض روایات کی روشنی میں وہ تمام مومنین کی والدہ ہیں. روایات میں یہ وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے. انہیں ہر مومن پر گزرنے والے مصیبت کا غم ہے. آج بھی اگر ان کے راستے پہ چلنے والے جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے غم میں غمناک ہوتی ہے. آج بھی اب میں وہ کلپ اگر کبھی آپ کو مل جائے دیکھیں، شہید قاسم سلیمانی کا جو کلپ ہے، وہ ایک کلپ میں بتا رہے ہیں کہ فلان کیا کہتے ہیں حملے میں ہم اس نقطے پہ جا کے پھنس گئے، ہم نے جناب زہرا سے توسل کیا، مسئلہ حل ہو گیا. فلان حملے میں ایسا ہوا، وہاں جا کے پھنس گئے، جناب زہرا سے توسل کیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ گنتے ہیں فلان جنگ میں، فلان حملے میں میں نے ان کو دیکھا، فلان حملے میں میں نے ان کو دیکھا، فلان حملے میں ہم نے ان کو دیکھا، یہاں تک کہ یہ پوری جنگ جو ہے یہ ان کے توسل سے ہم نے جو ہے وہ اس میں فتح حاصل کی. تو آج بھی وہ ہماری مدد کر رہی ہیں. آج بھی جو ہے وہ کوئی استقامت کرنے والا چاہیے. لبنان میں جو دوسری جنگ 33 دن کی جنگ تھی، اس میں ایک ہیلی کاپٹر بنایا تھا امریکہ نے جو نہ ریڈار میں آتا ہے، نہ اس میں آواز ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا، ٹھیک ہے. تو ایک مجاہد جو ہے وہ بارڈر کے اوپر وہ تھک کر ذرا تھوڑی دیر کے لیے سو گیا. اس کے ہاتھ میں RPG تھی، چھوٹا سا میزائل ٹائپ ہوتا ہے، RPG کہلاتا ہے. تو جیسے سویا تو ایک خاتون اس کے خواب میں آئی، کہا کہ چلا. اس نے وہ RPG کا بٹن دبایا، چلا، اور اوپر جو ہیلی کاپٹر تھا وہ گر گیا. اس ہیلی کاپٹر کے گرنے کے بعد جو ہے وہ کونڈیلیزا رائس نے کہا کہ جنگ ختم ہونی چاہیے، یہ جنگ بے سود ہے، یہ انہوں نے تو ہمارے ہیلی کاپٹر بھی یہ چھپا ہوا تھا، یہ ہمارا راز تھا، اس راز کو برملا کر دیا، یہ گر گیا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں. ان کی روح، ان کی توجہ، ان کا جو
آنکھیں ہیں وہ ہمارے پر لگی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں, ہم استقامت کریں, ہم تو کھڑے رہیں کم از کم. تو مدد کریں گی نا, ہم ہی اگر فرار کر جائیں تو کون مدد کرے گا؟ استقامت شرط ہے حق کے لیے, کھڑے ہوں گے تو کچھ ملے گا, بغیر استقامت کے کچھ نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ ادنی درجے کی سے جس درجے کی ہم استقامت کریں گے ویسا نتیجہ ملے گا. بس اس مستکبر دور میں کہ جب تمام نشانیاں واضح ہونے کے باوجود مشرکین نے حق قبول نہیں کیا, جنگ کرتے رہے. رسول گرامی ہجرت فرما گئے تب بھی جنگ کرتے رہے, 7ویں سال تک جنگ کرتے رہے رسول گرامی کے ساتھ. تکبر کی وجہ سے ہمیں قبول نہیں کرنا ہے. ان کے پاس دلیل نہیں تھی, کوئی دلیل نہیں تھی کہ قبول نہ کرے. جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ تکبر. آج بھی یہی ہے. آج آپ دیکھیں دنیا میں تکبر بے تحاشا ہے. آپ نے چند 3-4 سال گزارے, ٹرمپ دیکھا آپ نے کتنا متکبر انسان ہے, صدام کتنا متکبر ہے. یہ کیا کہتے ہیں, خلیج کے جو زمانے جاہلیت کے حکمران ہیں یہ کتنے متکبر ہیں. یہ تکبر کی وجہ سے قبول نہیں کرتے حق کو. یہ تکبر کی وجہ سے کہ ہم بڑے, انہوں نے جو ہے وہ یمن پہ حملہ کیا. یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے, ہم بزرگ ہیں, ہم سب سے بڑے چودھری ہیں اس کائنات کے, ہمارے ہاتھ سے کہ نہیں کوئی چیز نہیں نکلنی چاہیے. یہ تکبر, مستکبر ہے. یہ استکبار یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, بقیہ سب گھاس پھوس ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں ہمارے سامنے, ہم انہیں جیسے رون دیں, انہیں ہمارے کہنے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. لیکن اب طاقت کا توازن بدل رہا ہے, ابھی برعکس ہو گیا معاملہ آہستہ آہستہ. فقط استقامت کی بنیاد پر, یہ استقامت ہے, مقاومت ہے, یہ روح ہے جو امام خمینی نے اپنے آبا و اجداد سے حاصل کی اور اپنی مومنین کی قوم میں پوری دنیا میں پھونک دی ہے. اب وہ کھڑے ہیں پوری دنیا میں, آپ دیکھیں استقامت کر رہے ہیں ہر جگہ, ہارتے نہیں ہیں, مارے جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے جو ہے وہ شہادت کو اپنے لیے سعادت بنا لیا ہے. اب تو وہ کہتے ہیں کہ شہادت آئے گئی کہاں, نہ جائے ہاں ادھر آئے, اس طرف آئے. جو قوم جو ہے شہادت کو اپنے لیے زینت بنا لے, اس کو کوئی دنیا میں نہیں ہرا سکتا. کون ہرا سکتا؟ وہ زینت ہے, فخر کی بات ہے. لوگ تلاش کرتے ہیں کاش ہمارے بھی خاندان میں کوئی شہید ہو. مائیں فخر کرتی ہیں کہ جناب ہم نے ہمارے 3-4 ایک خاتون ایسی دکھائی انہوں نے جس کا بیٹا شہید, جس کا بھائی شہید, جس کا شوہر شہید. ایک نہیں, 2 نہیں, 3 4 بیٹے شہید. یہ کربلائی خواتین ہیں. استقامت وہاں سے لیے, جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی روح ہے. یہ استقامت کی روح وہاں سے آئی ہے. ایک دفعہ میں شہید ہو جانا آسان ہے, ہر روز شہید ہونا, مارے جانا, ذلت برداشت کرنا, 3 سال تک محاصرے میں رہنا, یہ زیادہ مشکل کام ہے. روزانہ صبح شام انسان قتل ہو, مارا جائے, ایک دفعہ میں مارا جائے, بات ختم. وہ آسان ہے. لہذا یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے, اور ان سے ہماری روح جو ہے وہ استقامت حاصل کرتی ہے, اور ان سے ہمیشہ توسل کرنا چاہیے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی حقیقی معرفت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.